لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، سورہ بقرہ کی ابتدائی چند آیات ہوئی، یعنی 2 رکوع ہوا، یہاں سے تیسرے رکوع کا آغاز ہے، تیسرے رکوع کی ابتدا ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے توحید، رسالت اور آخرت کو بیان فرمایا ہے۔ اس سے پہلے یہ عقیدے کے لحاظ سے، انسانوں کے لحاظ سے اس سے پہلے 2 رکوع میں 3 قسم کے بندوں کا ذکر ہوا۔ ایک متقین ہے، مومنین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توحید 3 قسم کے بندوں کو بیان کرنے کے بعد توحید، رسالت، آخرت کی بات پیش کر رہا ہے اور اس کے دلائل کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ چونکہ بندوں کو پیدا کرنا نہیں ہے صرف، بلکہ پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ راہ راست اور صراط مستقیم کی ہدایت بھی کرنا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کے تقاضا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں پر رحیم و کریم ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ دلائل کو بھی بیان کرتا ہے تاکہ صراط مستقیم پر آ جائیں۔ اور مومنین متقین تو آ گئے صراط مستقیم پر، اس لیے ان کو ہر دن، ہر نماز میں اور ہر رکعت میں صراط مستقیم کو مانگنے کی ترغیب دی گئی ہے اور پڑھنے کو واجب قرار دیا گیا۔ سورہ فاتحہ میں ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم روزانہ ہر رکعت میں سے کیوں پڑھا جاتا ہے؟ اس لیے کہ مومنین متقین کہیں راہ راست سے بھٹک نہ جائیں، صراط مستقیم پر قائم رہیں۔ اس لیے اللہ سے قائم رہنے کی دعا ہمیشہ اور ہر نماز میں اور ہر وقت اور ہر رکعت میں واجب قرار دی گئی ہے تاکہ وہ ثابت قدمی کے ساتھ رہے۔ اسی لیے بار بار اسے پڑھنے کو واجب قرار دیا گیا اور دعا کو ضروری قرار دیا گیا۔ لیکن جو کافر اور منافق ہیں، اللہ تعالیٰ نے خوشحالی تو دی ہے، دنیا میں نافرمانی کے باوجود نعمتیں تو اللہ نے ان کو دی ہیں، لیکن یہ ڈھیل ہے۔ یاد رکھیں یہاں 3-4 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ آدمی ایمان والا بھی رہے، فرما بردار رہے، اعمال صالحہ پر جمع رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خوشحالی بھی اس کے ساتھ ہو، تو یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اعمال صالحہ ایمان کی برکت ہے، اعمال صالحہ کا ثمرہ ہے، اس کے اثرات ہیں، اس کے برکات ہیں کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ فرما برداری بھی ہے اور ساتھ ساتھ اللہ کی انعامات کی بھی بارش اس پر ہے، خوب عیش و عشرت کی بھی زندگی گزار رہا ہے۔ یہ نیک اعمال صالحہ کی برکت ہے، اللہ تعالیٰ یہاں بھی دیں گے، اس کا اثر ہے، برکت ہے، لیکن اس کا پورا اجر آخرت میں اللہ عطا فرمائیں گے۔ جیسے ایک آیت ہے قرآن کریم کی، من عامل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، 14ویں پارے کی آیت ہے کہ جو کوئی بھی نیک عمل کرے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، لیکن شرط ہے کہ ایمان ہو، وهو مؤمن۔ اعمال صالحہ کے قبول کے لیے ایمان شرط ہے، آدمی کے نجات کے لیے ایمان شرط ہے، آدمی کے مومن مسلمان کے دخول جنت کے لیے ایمان شرط ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو اعمال صالحہ قبول نہیں، ایمان نہیں تو اعمال صالحہ بیکار ہیں، ایمان نہیں تو دخول جنت ناممکن ہے۔ لہذا یہ سب اعمال صالحہ ایمان کی بنیاد پر، اسی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات میں داخل ہے، ایمان ہی کی وجہ سے۔ اللہ کی جو مخلوقات ہیں بے شمار 18,000، اس میں انسان تمام مخلوق میں سب سے افضل مخلوق ہے۔ کیوں افضل اور اشرف قرار دیا گیا؟
اس لیے کہ ایمان ہے، اور وہ بھی انسانوں میں ایمان کی شرط ہے، ایمان کی وجہ سے وہ اشرف المخلوقات میں داخل ہوگا۔ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر وہ اشرف المخلوقات میں داخل نہیں، افضل نہیں، بلکہ اس سے بہتر ہے کہ گندگی کے جو کیڑے ہیں وہ اس سے بہتر ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، میرا جملہ نہیں، قرآن نے کہا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، جو بھی کفر کیے، چاہے کافر ہو یا اہل کتاب میں سے کافر ہوں اور مشرکین ہوں، یہ سب کے سب فی نار جہنم خالدین فیہا، یہ سب جہنم میں رہیں گے اور ہمیشہ رہیں گے۔ اولئک هم شر البریہ، یہ مخلوق میں سب سے بدتر ہیں، شر کے معنی برے ہیں، بدتر ہیں، گندگی کا کیڑا بہتر ہے کفر و شرک والے انسان سے۔ اور آگے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے نیک عمل کیے، اولئک هم خیر البریہ، یہ تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہے، افضل ہے، اشرف ہے، مکرم ہے، یہ صرف ایمان کی وجہ سے۔ تو آیت میں ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مومن، مومن ہو تو فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم اسے خوشگوار زندگی عطا کریں گے۔ ایمان عمل صالح کی وجہ سے آدمی پریشان نہیں ہوگا، چاہے وہ معاشی اعتبار سے ہو، کسی اعتبار سے دنیا میں پریشانی ہوگا، اللہ تعالیٰ خوشحالی، فراخی، وسعت عطا فرمائیں گے نیک اعمال کی برکت سے۔ یہ دنیا ہی میں، آخرت کا ذکر نہیں ہے، آخرت کا ذکر تو اس کے بعد کے آیت کے اس حصے میں ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس آیت کے اس حصے میں آخرت کے اجر کا ذکر ہے۔ تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً سے مراد دنیا ہی کی زندگی ہے۔ مفسرین نے بیان فرمایا کہ دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ عیش و آرام کی زندگی عطا کریں گے، خوشگوار زندگی عطا کریں گے، یہ ایمان اور اس کے اعمال صالحہ کی برکات ہیں۔ تو یہ قسم وہ ہے، اور ایک قسم وہ ہے کہ فرما برداری ہے لیکن تنگی ہے، جبکہ کوئی برا عمل نہیں کر رہا ہے، اعمال صالحہ پر جمع ہوا ہے، مومن ہے، عمل صالح اس کے پاس موجود ہے، لیکن پھر بھی تنگی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، اور اس کے درجات کی بلندی ہے، گناہوں کی مغفرت کے لیے ہے، درجات کی بلندی کے لیے ہے، آزمائش ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور، خوف میں سے بھوک دے کر کے، خوف دے کر کے، ثمرات میں، جان و مالوں میں کمی کر کے اللہ آزمائیں گے، کسی کی موت دے کر آزمائیں گے، کبھی مال میں، تجارت میں نقصان کر کے آزمائیں گے۔ بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یعنی یہ دیکھنے کے لیے، یا بندہ مال کی طرف لگا ہوا ہے، اسے اللہ اپنی رحمت سے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کبھی مال میں نقصان کراتے ہیں، تاکہ مال کا پورا، اس کا پوری زندگی کا بھروسہ مال پر نہ ہو جائے، ذرا اللہ کی طرف بھی متوجہ ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی جان میں، مال میں، تجارت میں اللہ تعالیٰ نقصان کراتے ہیں، اور بندے کو تنبیہ کراتے ہیں اور اپنی طرف متوجہ کراتے ہیں، آزمائش کراتے ہیں۔ تو ایک آزمائش بھی ہے اللہ کی، یہ دوسری صورت ہے۔ اور تیسری صورت ہے کہ نافرمانی ہے اور ساتھ میں مصیبتیں بھی ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ گناہوں کے اثرات ہیں۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کی بدولت اس کی زندگی کو تنگ کر دیے ہیں۔ قرآن میں ہی اس کا ذکر ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے احکامات سے اعراض کرے گا، میرے ذکر سے اعراض کرے، فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی زندگی کو ہم تنگ کر دیں گے۔ تو یہ تیسری صورت ہے۔ اور ایک چوتھی صورت ہے نافرمانی ہے، ایمان نہیں ہے، کفر ہے، منافقت ہے، شرک ہے، گناہ ہے، فسق و فجور ہے، سب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خوب مال و دولت دیا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اسے دھوکے میں ڈالنا چاہتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، اسے ڈھیل سمجھے۔ جیسے کافروں کو اللہ تعالیٰ نعمت دے رہے ہیں، منافقوں کو خوب خوشحال تھے منافق، لیکن سمجھ رہے تھے کہ دنیا کی خوشحالی کی وجہ سے ہم اللہ کے محبوب ہیں، یہ سمجھ رہے تھے، اور صحابہ تنگ دستی میں تھے تو یہ سمجھ رہے تھے کہ صحابہ باطل پر ہیں۔ اسی لیے سورہ یاسین کی آیت ہے وقال الذین کفروا للذین آمنوا، کافر ایمان والوں سے کہتے تھے کہ انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا ہم ایسے لوگوں کو کھلائیں جن کو اللہ خود کھلانا نہیں چاہتا۔ یعنی صحابہ میں فخر و فاقہ، تنگ دستی تھی، آزمائش تھی، لیکن اسے منافق یہ سمجھ گئے کافر کہ اللہ ان سے راضی نہیں ہے اور ان کو کھلانا نہیں چاہتا۔
تو جس کو اللہ کھلانا نہ چاہے اسے ہم کھلائیں، یہ کافر کہنے لگے۔ سورہ یاسین کی آیت ہے۔ تو بہرحال ایک تو نافرمانی ہے، معصیت ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فراخی، خوشحالی، وسعت عطا فرماتے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے اسے ڈھیل سمجھے، اور مومن ہے تو وہ سمجھ جائے اور آخرت کی طرف، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور اپنے گناہوں سے رک جائے اور مال کا صحیح استعمال کرے۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش کی یہ چند صورتیں ہیں۔ تو صراط مستقیم پر ہدایت کے لیے ہر رکعت میں مانگنے کا حکم دیا گیا بندے کو، اور کافرین کو ایسے ہی خوشحالی میں ان کو چھوڑ دیا گیا تاکہ آخرت میں ان کو پکڑ لیا جا سکے۔ لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ جہنم میں نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، انبیاء کو بھیجا، چاہتا ہے کہ ہر بندہ اس کا جنت میں پہنچ جائے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ یہ وعیدیں کیوں بیان کرتا؟ وعید بھی بیان نہیں کرتا، بس پیدا کر کے دنیا میں بھیجتا، کیا جو کچھ کرنا ہے کر لو، آخرت میں فیصلہ کیا جائے گا، اور کچھ انجام بیان نہ کریں تو پھر کیا حال ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے وعیدیں بیان کی، جہنم کا تذکرہ کیا، ڈرایا، یہ سب اس کی رحمت کی وجہ تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں پر رحمت کر کے ہی اللہ تعالیٰ پہلے بتا دیتے ہیں، ڈرا دیتے ہیں، تاکہ بندے ڈر کر کے اس کی فرما برداری میں لگ کر کے جنت کے مستحق بن جائیں اور جہنم میں جانے سے بچ جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ وعیدوں کو پہلے بیان کر دیا، جہنم کا تذکرہ پہلے بیان کر دیا، اور انبیاء کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا، آخری نبی کو بھیجا، قرآن مجید بھیجا، احکامات اللہ نے اتارے۔ یہ سب کیوں ہے؟ بندوں پر رحمت ہی کی وجہ سے ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہدایت پر آ جائے۔ اب یہاں ہدایت آیت میں بیان کر رہا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو، ناس سے مراد لوگ ہیں، عربی میں ناس کے معنی لوگ میں سب داخل ہیں، جس کو آدمی کہتے ہیں۔ آدمی آدم سے، آدم علیہ السلام، چونکہ ہمارے جد امجد آدم علیہ السلام ہے، تو ان کی طرف نسبت کر کے یا لگا کر کے آدمی کہا جاتا ہے، آدم والا، یعنی آدم کے نسل سے تعلق رکھنے والا آدمی، لوگ جسے کہتے ہیں، جس میں کافر بھی داخل ہے، مومن بھی داخل ہے، منافق بھی داخل ہے، تینوں قسم کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تینوں کو دعوت دے رہے ہیں توحید کی، اور کہتے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، تم عبادت کرو تمہارے اس پروردگار کی جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ اب یہاں اللہ توحید، اپنی عبادت کی دعوت دے رہا ہے۔ فرمایا رب کہا۔ اس سے پہلے میں نے رب کا مفہوم بیان کر دیا کہ رب میں تین معنی ہے، تین مفہوم ہے۔ ایک تو کسی چیز کو وجود میں لانا، پیدا کرنا، دوسرا وہ چیز کے بقا کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ چیزیں مہیا کرنا، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، وہ ساری ضروریات کی چیزیں مہیا کرنا، اور پھر اسے تکمیل تک اعلیٰ درجے پر پہنچانا، یہ رب کا مفہوم ہے۔ تو اللہ نے ویسے ہی کیا کہ انسانوں کو پیدا کیا، جو پہلا رب کا مفہوم ہے، خلقکم، تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یعنی توحید کو بیان کر رہا ہے۔ تین قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قرآن کی ابتدا میں سب سے پہلے توحید کو ذکر کر رہا ہے، اس لیے کہ توحید ہی سے کامیابی مل سکتی ہے۔ توحید، رسالت، آخرت کے بغیر کامیابی ہرگز نہیں مل سکتی، اور وہ اگر کسی ایک کی بھی کمی ہے تینوں میں تو دائمی جہنم ہے، دائمی جہنم ہے، دائمی جہنم ہے، ہمیشہ کا اسے کبھی جہنم سے نکلنا نہیں ہے اور جنت میں پہنچنا نہیں ہے۔ اگر نکلنا ہے اور جنت میں پہنچنا ہے تو اس کے لیے یہ تین چیزیں، تینوں ضروری ہیں، تینوں کے تینوں ضروری ہیں، توحید بھی ضروری ہے۔ تو اللہ نے کہا تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ اب اس میں آیت میں غور کریں تو یہ بھی ہے کہ تمہارے بعد کا ذکر نہیں ہے، وَمِن بَعْدِكُمْ اللہ نے نہیں فرمایا، تو معلوم ہوا کہ یہ امت آخری امت ہے، تم کو پیدا کیا، یعنی ہم امت محمدیہ، اور تم سے پہلے یعنی امت محمدیہ سے پہلے جتنی امتیں آئیں انبیاء کی، موسیٰ علیہ السلام کی ہو، عیسیٰ علیہ السلام کی ہو، اور انبیاء کی، رسولوں کی جتنی امتیں آئیں ان کو اللہ نے پیدا کیا، سب کو۔ تو بعدکم کا ذکر نہیں ہے، تو معلوم ہوا یہ امت آخری امت ہے، اور نبی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آخری نبی ہیں اور عالمی نبی ہیں اور قیامت تک کے لیے نبی ہیں آپ، جس کا تذکرہ، جس کا اشارہ اس آیت میں اس حصے سے ملتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کا ذکر، اس کا اشارہ اس سے پہلے آیت میں بھی
ہو چکا ہے، جیسے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو آپ کی طرف نازل کی گئی اور آپ سے پہلے جو کتابیں اللہ نے نازل کی ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو معلوم ہوا آپ کے بعد کا ذکر نہیں ہوا، تو معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ کی کتاب جو قرآن مجید ہے وہ آخری کتاب ہے۔ وہاں بھی ختم نبوت کا اشارتاً اللہ نے ذکر فرمایا متقین کے صفات میں شروع میں، اور یہاں ذکر کر رہا ہے کہ یہ امت آخری امت ہے، تو اور آخری امت کو توحید کے اللہ نے دعوت دی اور فرمایا کہ لعلکم تتقون، شاید کہ تم بچ جاؤ، یعنی عبادت کرو اپنے پروردگار کی تاکہ تم جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ۔ اب لعلکم تتقون میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عبادت سے اللہ کا فائدہ نہیں بلکہ بندوں کا فائدہ ہے، اسی لیے اللہ نے کہا لعلکم، تاکہ تم بچ جاؤ جہنم سے۔ عبادت کا فائدہ تمہیں پہنچے گا، وہ یہ ہے کہ تم جہنم سے بچو گے۔ لہذا یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ عبادت سے اللہ تعالیٰ کا مقام بڑھ رہا ہے، اس کے احترام میں اضافہ ہو رہا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ عبادت کر کے ہم اللہ پر احسان کر رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ اللہ بندے کا عبادت کرنا خود بندے پر احسان ہے، بندے کی عبادت کرنا خود بندے کے فائدے کے لیے ہے کہ جہنم کے عذاب سے بچے گا، ورنہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عبادت سے اللہ کے مقام میں اس کے احترام میں اضافہ ہوگا، نعوذ باللہ، ہرگز ہرگز یہ مطلب نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان میں پہلے سے بڑے ہیں اور برابر ہیں، اللہ کی شان میں کبھی کمی بھی نہیں ہوتی، کبھی زیادہ بھی نہیں ہوتی، زیادتی بھی نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پورے کے پورے اللہ کے بندے عبادت میں اگر لگ جائیں تو اللہ کی شان میں ذرا برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا، فرق نہیں آئے گا۔ اگر پورے بندے اللہ کی نافرمانی میں لگ جائیں تب بھی اللہ کی شان میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ اپنے شان میں بڑھ کر ہے اور برابر ہے، کبھی بندوں کی وجہ سے ان کی عبادت کی وجہ سے اضافہ ہو اور کبھی عبادت نہ کرنے کی وجہ سے کمی ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے، شان میں اللہ برابر ہے۔ تو لعلکم تتقون سے معلوم ہوا کہ خود عبادت سے بندوں کا فائدہ ہے کہ تاکہ تم جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ۔ آگے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، یعنی توحید کی دلائل کو اللہ نے بیان کیا، چونکہ توحید کسی بھی چیز کو بیان کرنے کے بعد اگر اسے سمجھنے کی ضرورت ہو تو پھر تفصیل کی دلیل کی ضرورت پڑے گی۔ اب یہاں ہو سکتا ہے بعضوں کے ذہن میں نہ آئے سمجھ میں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دلیل کو بیان کیا، ایسی زبردست دلیل اللہ نے دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی وہ کام نہیں کر سکتا۔ فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بستر بنایا۔ بستر کہتے ہیں جس میں آدمی آرام کر سکے، ٹہر سکے، سوئے۔ اب زمین کو اللہ نے فراش بنایا، ہاں جبکہ یہ بات طے ہے کہ زمین گول ہے، لیکن اسے فراش بنایا۔ کئی جگہ اس کا ذکر ہے الم نجعل الارض مہادا الذی جعل لکم الارض مہادا والارض فرشناها فنعم الماہدون، زمین کو ہم نے بچھایا اور کیا ہی بہتر بچھانے والے ہیں، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ الم نجعل الارض مہادا الذی جعل لکم الارض مہادا، جس نے زمین کو بستر بنایا، فراش بنایا۔ تو یہ فراش، زمین گول تو ہے لیکن بہت وسیع ہے، جس کی وجہ سے یہ فراش بنا ہوا ہے، اور زمین بالکل گول ہے گلوب کی طرح، اسی وجہ سے کئی مشارق ہیں، کئی مغارب ہیں، رب المشارق والمغارب قرآن نے کہا، رب المشرقین و رب المغربین بھی کہا، یہ طلوع غروب کے اعتبار سے تسمیہ لایا، ورنہ جمع رب المشارق، مشارق کا پروردگار۔ تو سورج کئی علاقوں میں طلوع ہوتا ہے، ایک جگہ طلوع ہوتا ہے تو دوسری جگہ وہاں طلوع نہیں ہوتا، کیوں؟ زمین گول ہونے کی وجہ سے۔ اگر برابر مسطح ہوتا تو سورج نکلتے ہی سب کے لیے برابر طلوع ہو جاتا، لیکن پوری زمین میں ایسا نہیں ہے،
ایک کے لیے طلوع ہوتا ہے تو دوسرے کے لیے رات ہی ہے، ذرا اوپر جانے کے بعد پھر دوسرے کے لیے طلوع ہوتا ہے، تیسرے اوپر اور اوپر رہنے والوں کے لیے وہ رات ہی رہتی ہے۔ تو معلوم ہوا زمین گول ہے اور طلوع ہونے کی جگہ بہت ہیں، الگ الگ ہیں، اس لیے مشارق جو مشرق کی جمع ہے یعنی طلوع ہونے کی جگہیں، یہ مشارق لانا صحیح ہے، اس لیے کہ اللہ رب المشارق ہے اور رب المغارب ہے۔ اور اللہ نے زمین کو بنایا ایسی زمین کہ جس کا 3/4 پانی ہے اور 1/4 زمین ہے، لیکن اس کے نیچے بھی پانی ہے۔ اللہ نے زمین کو پانی پر بچھایا اور ایسا بنایا کہ انسان اس میں ٹہر سکے، آرام کر سکے، زندگی گزار سکے۔ قدرت کا ذکر ہے اور دلیل کا ذکر ہے، اور دلیل اور قدرت کے ذکر کے وقت میں اسی وقت یہ ممکن ہے کہ زمین گول ہو اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے انسانوں کو اس پر ٹھہرا سکے، یہ اللہ کی قدرت ہے، ورنہ کوئی گول چیز پر کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی۔ آج انسانوں کا زندگی گزارنا، زمین پر گھاس پھوس کا اگنا، انسانوں کا چلنا پھرنا، یہ گول چیز پر ناممکن ہو جاتا، لیکن اللہ اپنی قدرت کے باوجود گول چیز پر انسانوں کو رکائے ہوئے ہے اور چلائے ہوئے ہے اور ان کی ضروریات کو اگائے ہوئے ہے۔ یہ اللہ کی عظیم قدرت ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ توحید کی دعوت دے رہا ہے، جو اس طرح زبردست مخلوق کو پیدا کرے کون ہو سکتا ہے؟ خدا ہی ہو سکتا ہے۔ خدا کے علاوہ کوئی اتنی زبردست مخلوق پیدا نہیں کر سکتا، زبردست چیز پیدا نہیں کر سکتا۔ لہذا جب اس نے زمین کو پیدا کی جو عظیم ہے، تو پیدا کرنے والا بھی وہ عظیم ہے اور ایک ہے، لہذا اس کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ پھر آگے فرمایا کہ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، آسمان کو اللہ نے چھت بنایا۔ ایک آیت میں ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اللہ نے 7 آسمان بنایا۔ 7 طرائق سے مراد 7 آسمان، فوقکم تمہارے اوپر۔ اصل عربی میں آسمان کے لیے سما بولا جاتا ہے، اصل میں عربی میں فلک ہے۔ سما کہتے ہیں سمو سے، سمو کے معنی بلندی کے، جو بھی سر کے اوپر ہے اسے سما کہہ دیا جا سکتا ہے۔ بادل کو بھی سما بول سکتے ہیں، آسمان کو بھی سما بول سکتے ہیں، سقف جسے عربی میں چھت، جسے عربی میں سقف کہتے ہیں، اسے بھی سما کہہ سکتے ہیں۔ تو سما کا معنی عام ہے، جو بھی سر کے اوپر ہے اسے سما کہہ سکتے ہیں، لیکن قرآن نے آسمان کے لیے سما ہی کا لفظ اختیار فرمایا، ورنہ عربی میں خاص کر آسمان کے لیے جو لفظ ہے وہ فلک ہے۔ کل فی فلک یسبحون، سورہ یاسین میں بھی ہے کل فی فلک یسبحون، تو فلک کے معنی آسمان کے، یہ اصل لفظ ہے، ورنہ سما کا لفظ عام ہے، وہ سب کے لیے بولا جا سکتا ہے، لیکن یہاں مراد آسمان ہی ہے کہ آسمان کو اللہ نے چھت بنایا۔ کیسا اونچا کیا اللہ نے، ایسا اونچا کیا کہ بعض تحقیق ہی نہیں کر سکے، آسمان کا انکار کیے۔ تحقیق، اس سے پہلے تحقیق کرنے والے آسمان ہی کا انکار کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ایک نیلا گنبد ہے، ایک ہواؤں کے مجموعہ کا رنگ ہے، وہ بس وہ انسانوں کی جو حد نظر پر جو دکھائی دیتا ہے، ورنہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ بعد میں چلتے چلتے ایک نتیجے پر پہنچے اور کچھ ماننے لگے، لیکن قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے انہیں قرآن کہہ دیا کہ آسمان ہے، اور آسمان کے دروازے بھی ثابت کیے گئے کہ لہم ابواب السماء، قرآن میں ہے ابواب السماء، آسمان کے دروازے ہیں۔ معراج میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آسمان پر دروازہ کھولا گیا اور پوچھا گیا کون ہے، ہر ایک دربان موجود ہے، ہر ایک دروازے پر ہر ایک نبی وہاں موجود تھے، انبیاء سے ملاقات کی، آسمان کا دروازہ کھولا گیا۔ تو آسمانوں کے دروازے ہیں، اللہ نے ایسا بلند بنایا اور ایسا مضبوط بنایا کہ وہ کبھی پھٹتا نہیں، کبھی جھکتا نہیں۔ کتنی عمارتیں ہم شامیانہ باندھتے ہیں لیکن ہواؤں کسی وجہ سے وہ جھک جاتا ہے، لیکن آسمان اللہ نے بڑا مضبوط بنایا۔ والسماء ذات الحبک کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ تخلیق میں، اللہ کی تخلیق میں سب سے مضبوط چیز وہ آسمان ہے، سب سے مضبوط اللہ نے آسمان بنایا۔ تو اتنا طاقتور اور قوی اور مضبوط، بغیر عمد رفع السماوات، آسمان کو بلند کیا، بغیر عمد، بغیر ستون کے بنایا، اور ایسا بنایا مضبوط اور ایسا خوبصورت بنایا کہ اس کا رنگ، اس کا پلاسٹر کبھی خراب نہیں ہوتا اور رنگ روغن کبھی مال نہیں پڑ سکتا، ایسا اللہ نے، اور خوبصورت بنایا اور نیلا بنایا اور اسے ستاروں سے اللہ نے مزین کیا،
تو بے شمار یہ آسمان بھی اللہ کی تخلیق اور اس کے دلائل میں سے ہر چیز کے اندر اللہ کی وحدانیت کی دلیل موجود ہے۔ فی کل شیء لہ آیۃ، ہر چیز کے اندر نشانی ہے، تدل علی انہ واحد، ہر چیز یہی دلالت کرتی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہے اور اللہ ایک ہے، معبود حقیقی اللہ ہے، ہر چیز یہ دلالت کرتی ہے۔ کیونکہ اگر کئی خدا ہوتے تو ضرور بھی ضرور اس میں فساد آ جاتا، ایک خدا الگ چاہتا، دوسرا خدا الگ چاہتا، تیسرا الگ چاہتا، لہذا لڑائی جھگڑے فساد مچ جاتا۔ جیسے قرآن نے کہا لو کان فیہما آلہہ، اگر زمین و آسمان میں اگر اور خدا ہوتے اللہ کے علاوہ تو لفسدتا، زمین اور آسمان پورا کا پورا درہم برہم ہو جاتا، ٹوٹ جاتا۔ یہ پورا باقی ہے، نظام چل رہا ہے، سورج برابر چل رہا ہے۔ اگر کئی خدا ہوتے تو یہ خدا کہتا آج سورج نہیں، تھوڑا تاخیر سے نکالیں یا آج نہ نکالیں۔ سورج کبھی بھی تاخیر نہیں ہوئی سورج میں نکلنے میں۔ ہمارے انسانوں کا ہاتھ جہاں لگا وہاں تبدیلی آئی۔ ایئرپورٹ پر اعلان ہوتا ہے کہ آج فلاں جگہ پر جانے والی ہوائی جہاز اتنے گھنٹہ لیٹ ہے، تاخیر ہے، لیکن کبھی حضرت جبرائیل کی طرف سے، قدرت کی طرف سے اعلان نہیں ہوا کہ آج قدرت کے فلاں کاموں میں تاخیر ہوگی اور سورج چاند کے نکلنے میں۔ یہ سب دلالت کرتے ہیں کہ خدا ایک ہے۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا والسماء بنا، آسمان کو اللہ نے چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اللہ نے آسمان سے پانی کو برسایا، بڑی عظیم نعمت ہے، اللہ نے اس کے تذکرہ کیا۔ پانی کے بغیر انسان کا جینا ناممکن ہے۔ اللہ نے عظیم قدرت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ پانی کوئی پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اصبح، سورہ ملک کی آخری آیت ہے تبارک کی، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر پانی اندر گہرائی میں اگر لے کر چلا جائے زمین میں تو فمن یأتیکم بماء معین، کون ہے جو اندر سے پانی تمہیں لے کر کے آئے؟ پانی سوکھ جائے یا پانی اندر چلا جائے اور اللہ اندر کر دے زمین میں، تو کوئی طاقت ہے دنیا کے اندر اسے کھینچ کر کے لائے؟ اللہ تعالیٰ لانا ہی نہیں چاہتے ہیں، گہرائی میں لے کر چلے جائیں۔ اللہ کی عظیم قدرت ہے کہ اللہ نے، احسان ہے اللہ کا بندوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے پانی جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ وانزلنا من السماء ماء، آسمان سے پانی برسایا، فاسقیناکم، جس سے تم سیراب ہوتے ہو، وما انتم لہ بخازنین، اسے تم ذخیرہ بھی نہیں کر سکتے۔ اتنا پانی اللہ نازل کیا کہ کوئی آدمی اپنے پاس اسے جمع کر کے نہیں رکھ سکتا۔ اللہ نے جمع کر کے رکھنے کے لیے عظیم شکل سمندر کے اللہ نے بنائی، سمندر بنائے، ندی نالے بنائے، تالاب بنائے، یہ سب اللہ نے ذخیرے کے طور پر پانی کو جمع کرنے کے لیے، جو انسان جس سے عاجز ہے اللہ نے وہ بنایا اور پانی کو جمع کیا۔ پانی پیتے وقت پانی کی بھی دعا ہے لیکن ہم اسے نہیں پڑھتے۔ تعریف ہے اللہ کی، الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا، تمام تعریفوں سے اللہ کے لیے جس نے ہمیں میٹھا پانی پلایا اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے پانی کو کھارا اور کڑوا نہیں بنایا۔ پینے کے بعد دعا مانگنا چاہیے، پانی پینے کی بھی دعا ہے، اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ پانی کی وجہ سے اللہ نے پوری چیزوں کو زندہ کیا، پیدا کیا۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، پانی سے ہر جاندار کو اللہ نے بنایا اور پانی ہی کی وجہ سے اللہ نے ہر جاندار کو زندہ رکھا۔ قرآن کی آیتیں ہیں وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہر جاندار کو اللہ نے پانی کی وجہ سے زندہ رکھا ہے۔ تو یہ بھی عظیم اللہ کی نعمت ہے، دلیل ہے۔ کوئی اللہ ایسا لا سکتا ہے، زمین جیسا بنا سکتا، آسمان جیسا بنا سکتا، پانی جیسے لا سکتا ہے؟ کوئی نہیں لا سکتا۔ جب اللہ لاتا ہے، خالق اللہ ہے تو اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ پھر فرمایا کہ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اس پانی سے اللہ نے پھلوں کو نکالا تمہارے لیے رزق کے طور پر۔ زمین سے پانی، بادل سے پانی برسا اور زمین سے اللہ نے پودے درخت اگائے، اناج غلہ اگائے۔ تو اللہ نے پانی کو بنیاد بنا دیا اور زمین کو بنیاد بنا دیا۔ دونوں انسان کی غذا ہیں، زندہ رہنے کے لیے ضروری چیزیں ہیں۔ اللہ نے انسان کو زمین سے بنایا اور زمین ہی میں اس کی روزی رکھ دی، جیسے قرآن میں ہے وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اس کی روزی کو اللہ نے زمین ہی میں مقدر کر دیا۔ زمین سے پیدا کیا، زمین میں اس کی روزی رکھ دی۔ اب انسان کو گیہوں کی ضرورت ہے تو زمین سے، غلہ اناج کی ضرورت ہے تو زمین سے، چاول کی ضرورت ہے تو زمین سے، لباس کی ضرورت ہے تو اس کے لیے کاٹن کی ضرورت وہ زمین سے۔
مکان کی ضرورت ہے تو گھر کی تعمیر کے لیے مٹی زمین سے، دنیچے اور دروازے بنانے کے لیے تختے زمین سے، گریل اور گیٹ کے لیے لوہا زمین سے۔ اللہ نے کتنی چیزیں زمین کے اندر رکھ دی ہیں۔ کھانے پینے کے لیے نمک کی ضرورت ہو تو زمین سے، اگر چینی کی ضرورت ہو تو گنا زمین سے، ساری چیزیں بے شمار، سبزی ہو زمین سے، ترکاریاں ہو زمین سے، پھل ہو تو زمین سے، غلہ اور اناج ہو تو زمین سے۔ اللہ نے رزق کا بنیادی ذریعہ اللہ نے زمین کو بنا دیا۔ ماربل نکلتا ہے، زمین میں کتنے خزانے اللہ نے رکھے، قیمتی پتھر اللہ نے رکھ دی، ماربل اللہ نے رکھ دی، ہیرے ڈائمنڈ اللہ نے زمین کے اندر رکھ دی، کوئلے، نمک، سونا، دھات، تیل، پیٹرول، جتنی چیزیں خزانے ہیں اللہ نے زمین کے اندر رکھ دی ہیں۔ اور انسان کو غذا کے لیے اللہ نے پھلوں کا رزق، اللہ نے غلہ اناج کا رزق کے لیے اللہ نے زمین سے پانی کی وجہ سے درخت اور پودے اگائے اور انسانوں کے بطور رزق کے اللہ نے غذا مہیا فرمایا۔ یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے، احسان ہے، اس کی قدرت ہے۔ جب اللہ ہی کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، تو ان عظیم دلائل سے اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اسی کا ذکر ہے کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے بھی ہو، یعنی جانتے ہو کہ یہ سب کام کرنے والا اللہ ہی ہو سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا، تو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو۔ یا تم یہ جانتے ہو کہ یہ سب چیزیں اللہ نے بنائی، تو اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ احسان فراموشی ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ نعمتیں انسان اللہ کی کھا رہا ہے اور بات مان رہا ہے، اتباع اور پیروی کر رہا ہے شیطان کی، یقیناً مروت کے انسانیت کے خلاف ہے۔ ایک مروت کا، اخلاق کا، انسانیت کا تقاضا ہے کہ جس کی کھائیں اس کی مانیں۔ اللہ کی کھا رہے ہیں، شیطان کی مان رہے ہیں۔ اللہ کی کھائیں اور اللہ ہی کی مانیں، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کی نہ مانیں، جس کو ہم شرک کہتے ہیں۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ انداد، یہ ند کی جمع ہے، ند کے معنی ہے شریک کے، کسی کو شریک نہ بنائے، بس کہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرے، اتباع کرے، دونوں کا حکم ہے۔ اطاعت، جو کام اللہ تعالیٰ، اللہ اور اس کے رسول کہیں اسے اپناؤ، یہ اطاعت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کریں ان کے نقش قدم پر چل کر کے ان کے کام کو اپناؤ، یہ اتباع ہے۔ تو اتباع کا تعلق فعل سے ہے اور اطاعت کا تعلق قول سے ہے۔ جو بولے وہ کریں وہ اطاعت ہے، جو کریں وہ کریں یہ اتباع ہے۔ تو دونوں کا حکم اللہ نے قرآن مجید میں دیا اور فرمایا کہ اللہ کے ساتھ احسان مانتے ہوئے اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ پھر آگے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اس آیت میں پہلے توحید، دوسری آیت میں توحید کے دلائل کو اللہ نے بیان کیا۔ اب اس تیسری آیت میں رسالت کو اللہ تعالیٰ نے، اس رکوع کی تیسری آیت میں اللہ نے رسالت کا تذکرہ فرمایا اور کہا کہ اگر تم شک میں ہو اس چیز سے جس کو ہم نے نازل کیا اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو فاتو بصورت من مثلہ، یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے طرف سے گھڑ لیے ہیں، اگر تم یہ سوچتے ہو تو تم بھی ایک صورت بنا کر کے لے آؤ۔ فاتو بصورت من مثلہ، قرآن جیسی ایک صورت بنا کر لاؤ، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب ہیں، تم بھی عرب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں بھیجا، اور مکہ مکرمہ میں کفر و شرک کی ضلالت تھی اور اس کی تاریکیاں تھیں، اسے دور کرنے کے لیے، راہ راست پر لانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ پر اللہ نے کتاب نازل کی 40 سال کی عمر کے بعد۔ اس سے پہلے کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک صاف زندگی کفار مکہ کے سامنے موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت پیش کیے، قرآن پیش کیے، تو لوگ کہنے لگے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، گھڑ کر کے لا رہے ہو، یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، یہ خدا کا کلام نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دلیل میں اپنی زندگی کو پیش فرمایا، کیا تم نے کبھی مجھے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے؟
میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، تم نے اس کی آزمائش کی، پوری زندگی میرے ساتھ تجربہ کیا ہے، اور تم ہی مجھے لقب دیے کہ صادق ہیں، امین ہیں۔ کفار مکہ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر کے صادق کہا کرتے تھے کہ سچے ہیں، کبھی جھوٹ آپ کی زبان سے کافروں نے نہیں سنی، اور امین امانت دار ہیں، یہ کافروں نے لقب دیا، مسلمانوں نے نہیں، کافرین نے امین کر کے لقب دیا اور کہا کہ آپ امانت دار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جس رات ہجرت کر کے جا رہے تھے حضرت ابو بکر کو ساتھ لے کر کے، اس رات حضرت علی کو بستر پر آپ نے سلا دیا اور فرمایا کہ یہ فلاں فلاں کافر کا یہ میرے پاس امانتیں ہیں، صبح کو یہ امانتیں واپس کر دینا۔ کتنے امین ہیں، کافروں نے امین کا لقب دیا، کبھی جھوٹ نہیں سنا، تو اپنی زندگی کا حوالہ پیش کیا دلیل میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی تم مجھے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھے ہو؟ کبھی نہیں دیکھے، تو اب میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں کہ یہ خدا کا کلام ہے؟ اور اللہ نے معجزہ عطا فرمایا، قرآن نازل فرمائی، اور ہر نبی کو اس زمانے کے اعتبار سے اللہ نے معجزہ عطا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری کا زور تھا، تو جادوگری کے حساب سے اللہ نے ایسا معجزہ دکھایا کہ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادوگری نہیں ہے، حقیقت میں یہ معجزہ ہے، اللہ کی طرف سے کوئی دکھاوا ہے بندوں کی اصلاح کے لیے۔ یہ ہرگز جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو ہرگز ہو نہیں سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام لاٹھی ڈالے، سارے سانپ کو نکل گیا، جس کی وجہ سے جادوگر سمجھ گئے کہ یہ ہرگز جادوگری نہیں ہے۔ اس زمانے کے حساب سے اللہ نے معجزہ عطا فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں علم طب کا بڑا زور تھا، ڈاکٹر کا، حکیمیت کا، ڈاکٹریت کا بڑا زور تھا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس حساب سے ایسا معجزہ دکھایا کہ ڈاکٹر جن علاج سے عاجز تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے معجزے سے وہ درست کر دیا کرتے۔ جیسے مادرزاد اندھا ہو، پیٹ سے اگر نابینا پیدا ہو تو اس کا کوئی علاج نہیں، اسے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں روشنی تھی چلی گئی الگ بات ہے، بہرحال کیا جا سکتا ہے، علاج ہو سکتا ہے، لیکن جو مادرزاد اندھا ہو ماں کے پیٹ سے، اس کا علاج اسے بینا نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح تھے، مسیح مساح سے، مساح کے معنی پوچھنا، ایسا ہاتھ پھیرنا، ہاتھ پھیر دیتے تو بیماری درست ہو جاتی۔ یہ معجزہ عطا فرمایا، ڈاکٹر حیران رہ جایا کرتے تھے اور سمجھتے تھے ڈاکٹر کہ یہ کوئی علاج نہیں ہے، یہ معجزہ ہے، یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ اس زمانے کے حساب سے اللہ تعالیٰ معجزہ عطا کیا۔ ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت کا، بلاغت کا، شعر و شاعری کا، ادب کا زور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید عربی میں بڑا فصیح و بلیغ کلام نازل فرمایا کہ جسے دیکھ کر کے اس زمانے کے بڑے بڑے فصیح و بلیغ شاعر اور ادیب اور خطیب حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ خدا کا کلام ہے، انسانوں کا کلام ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہ فن والے ہی پہچان سکتے ہیں، دوسرے صرف انکار کر دیں گے، لیکن ہر فن والا اپنے فن کی چیزوں کو پہچان جاتا ہے۔ تو اس زمانے کے جو زبان میں پڑھے، اسی لیے عرب حضرات اپنے آپ کو عرب کہتے ہیں، بڑے عربی، فصاحت و بلاغت بہت اچھی تھی ان کی، بڑی مہارت تھی، فی البدیع یعنی فوراً بغیر تیاری کیے کہ بغیر سوچے سمجھے کہ اشعار بنا دیا کرتے تھے، جو بھی آپ جس بارے میں کہیں فوراً بڑے فصاحت و بلاغت کے ساتھ شعر بنا دیا کرتے تھے، اشعار پیش کیا کرتے تھے، ایسے زبان میں مہارت رکھتے تھے، لیکن وہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے۔ عرب کے معنی صاف، یعنی اپنے بولنے والا، صاف بولنے والا اپنے آپ کو کہتے تھے۔ دوسروں کو عجم کہتے، عجم کے معنی گونگا، یعنی ایسا بولنا گویا بولنا ہی نہیں، اس کا بولنا نہ بولنے میں داخل، گونگے میں داخل، مکے میں داخل۔ تو عجم کے معنی گونگے کے منکے کے ہیں۔ تو دوسروں کو اس طرح، یعنی اپنی زبان دانی پر ان کو بڑا ناز تھا، بڑا فخر تھا، دوسروں کو کم سمجھتے تھے، لیکن اللہ نے اس زمانے میں ویسا ہی ایک کلام نازل فرمایا جو ادب میں تھا، فصاحت و بلاغت میں تھا، کوئی نہیں لا سکتا۔ اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہا ہے، قیامت تک یہ چیلنج ہے، فاتو بصورت من مثلی، جیسی ایک صورت پیش کرو، نہیں پیش کر سکے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ اگر دوسرے مددگاروں کو بھی تم بلانا ہے تو بلا لو، اپنے حمایتوں کو بلا لو۔ حمایتی سے مراد اس زمانے کے بڑے بڑے شاعر، ادیب، خطیب، زباندان، ماہر، سب کو بلا لو اور جیسی ایک صورت بنا کر لاؤ۔ لیکن بعض
جو صحیح تھے وہ انکار کر دیا اور کہنے لگے، مان لیے کہ خدا کا کلام ہے، انسانوں کا کلام نہیں ہو سکتا۔ لیکن زبان دانی میں جو کم تھے، جو جاہل قسم کے، بنانے کی کوشش کیے، لیکن ایسے ویسے جملے بنائے، الفیل ملفیل ما ادراک ملفیل، القاریہ کے وزن پر ہاتھی کیا ہے، ہاتھی کیا ہے، وما ادراک ملفیل، یہی معنی ہے، جس کے اندر کوئی مفہوم نہیں، کوئی معنی نہیں۔ لیکن قرآن مجید کی ایک ایک آیت میں کتنا اللہ نے سمندر علم و حکمت کے سمندر کو رکھ دیا، وہ فصاحت و بلاغت، وہ مسائل، وہ احکامات، وہ علم و حکمت کی باتیں ویسے فصیح ہونا چاہیے۔ صرف بنا دینا جس کا خود وہ دوسرے انہی کے لوگ مذاق اڑانے لگے، تو معلوم ہوا کوئی نہیں لا سکتا ہرگز۔ لانے سے مراد ایسا لانا جو قرآن کی صورت کی طرح ہو، یعنی فصاحت و بلاغت میں، اخبار بالغیب میں، احکامات و مسائل میں، علم و حکمت کے سمندر کے ہونے میں ویسے لانا چاہیے۔ خالی معمولی لا لینا مراد نہیں ہے، بلکہ فصاحت و بلاغت بھی ہو، بہت عمدہ بھی ہو گرامر کے اعتبار سے۔ اور یہ سب اگر دیکھا جائے تو قرآن کریم ہی ہے، تو معلوم ہو گیا کہ یہ آخری کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہا ہے، تم اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے لائے ہیں اور عربی ہیں تو تم بھی عربی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو لکھنا پڑھنا نہیں جانے، تم تو لکھنا پڑھنا سیکھے ہیں، اور زبان دانی تم رکھتے ہو، زبان کو جانتے ہو، لہذا تم پیش کرو۔ اگر نہیں پیش کر سکے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو لاؤ۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، یعنی نہیں لا سکو، اور پھر اپنے کمال علمی کی وجہ سے غیب کے طور پر اللہ نے کہہ دیا وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم ایسا نہیں کر سکتے، یعنی لا ہی نہیں سکتے اس جیسی کوئی صورت۔ خود اللہ نے کہا اور کہہ کر کے فرمایا کہ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ سے ڈرو جس آگ کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اگر نہیں لا سکتے تو قبول کر لو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس لیے کہ ایک تو دلائل میں یا تو دلیل پیش کرنا ہے، دلیل کے طور پر کتاب لانا ہے، یا نہیں تو مان لینا ہے، دو میں سے دو ہی صورتیں ہیں۔ اب اگر دو بھی نہ ہوں تو معلوم ہوا کہ ضد ہے، ہٹ درمی ہے، اور ضد ہٹ درمی کا کوئی علاج نہیں ہے، وہ تو راہ راست سے، صراط مستقیم سے ہٹا ہوا۔ تو اللہ نے کہا ایسا نہیں کر سکتے، قرآن جیسی ایک صورت نہیں لا سکتے، تو چلو راہ راست پر آ جاؤ، مان لو کہ اللہ کی کتاب ہے اور جہنم سے بچ جاؤ۔ لیکن اگر تم اس کے باوجود نہیں لا سکے اور انکار ہی کرتے رہے تو پھر تمہارے لیے جہنم ہے، جہنم کا ایندھن ہے، جس جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، اللہ کے علاوہ جس کو بھی تم پوج رہے ہو یہ سب انسان اور پتھر میں سے، یہ سب جہنم کے ایندھن ہوں گے۔ 17ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حج سے پہلے اس کا ذکر فرمایا پہلی صورت میں کہ وہ جہنم کے ایندھن ہوں گے۔ انسان کو تو غیر اللہ کی عبادت کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا، لیکن پتھر کو جہنم میں اس لیے ڈالا جائے گا تاکہ انسانوں کو بتایا جا سکے کہ یہ خدا معبودان باطل تھے، معبود حقیقی نہیں تھے، تم نے اپنی طرف سے گھڑ لیا تھا۔ حالانکہ پتھر کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ڈالا جائے گا جہنم میں لیکن ان کو تکلیف نہیں ہوگی، لیکن صرف یہ بتانے کے لیے ڈالا جائے گا کہ تم ان کو خدا سمجھتے تھے اور یہ خدا نہیں ہے۔ اگر خدا ہوتے تو یہ جہنم میں کیوں جلتے اور اتنے عاجز کیوں ہو جاتے؟ وہ اپنی طاقت سے، اپنی خدائی سے جہنم سے نکل جاتے اور کچھ نہ کچھ نظام بگاڑ دیتے، لیکن کچھ نہیں کر سکے تو معلوم ہوا وہ معبود نہیں ہے۔ انسانوں کو بتانے کے لیے وہ پتھروں کو بھی، جن کو مورتیاں بنا کر کے پوجی جاتی ہیں، ان کو اللہ جہنم میں ڈالیں گے، لیکن ان کا کوئی قصور نہیں، اس لیے ان کو تکلیف نہیں ہوگی، لیکن انسانوں کو تکلیف ہوگی اور بتایا جائے گا۔ اب یہاں پر سوال ہے، کافر بھی جہنم میں جائیں گے اور مومنوں میں جو فاسق ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گے، لیکن فرق ہے دونوں کا جہنم میں جانا فرق ہے۔ کافر جو جہنم میں جائیں گے عذاب، تکلیف زیادہ ہوگی اور دائمی عذاب ہوگا اور ذلت دینے کے لیے عذاب ہوگا، لیکن مومن میں جو فاسق ہوں گے ان کو جو عذاب دیا جائے گا یہ دائمی عذاب نہیں ہوگا اور زیادہ تکلیف نہیں ہوگی، اوپر رکھا جائے گا اور پھر
ذلت کے لیے عذاب نہیں دیا جائے گا، بلکہ گناہوں سے پاک و صاف کرنے کے لیے عذاب دیا جائے گا، یہی فرق۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو ہر قسم کے کفر و شرک سے، انکار سے اپنے آپ کو بچا کر کے جہنم سے بچ جاؤ۔ بعضوں کے ذہنوں میں سوال ہے کہ پتھر ہیں، بت جن کو بنایا جاتا ہے پتھر سے تراش کر کے، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، لیکن دنیا میں بعض جیسے پیپروں میں، اخبارات میں بھی ہم نے دیکھا ہوگا، گائے کی شکل کا بت ہے، ان کی مورتیوں کے خداؤں کی شکل کا بت ہے، لیکن منہ سے اگر دودھ ڈالے تو وہ اندر چلا جاتا ہے، حالانکہ اندر جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں، باہر نکلنے کے لیے باہر نکلنے کا راستہ ہے لیکن باہر نہیں نکل رہا ہے، ایسی بھی شکل دکھا کر کے یہ غلط عقیدہ پھیلایا جاتا ہے، اور اخبارات میں بھی چھپتا ہے ڈمل پیپروں کہ یہ گائے یا بت دودھ پی رہا ہے، دودھ ڈالا جا رہا ہے اور وہ پیچھے سے نہیں گرتا ہے لیکن اندر ہی اندر رہ جاتا ہے اور اندر کوئی راستہ نہیں۔ اس سے غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ وہ بت پی رہا ہے وہ خدا ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ اگر خدا ہوتا تو اس کو دودھ کی کیا ضرورت تھی؟ ہر بت کے ساتھ ایک شیطان ہے، حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر بت کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، تو وہ شیطان اسے اندر لے رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ کافروں کو غلط فہمی میں مبتلا کیا ہوا ہے، راہ راست سے ہٹایا ہوا ہے، لیکن وہ شیطان پی رہا ہوتا ہے، نہ کہ وہ بت پیتے ہیں، چونکہ وہ بے جان ہے، وہ خدا نہیں ہے، لیکن وہ شیطان پی جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے دلائل بیان کر کے کہا کہ فاتقوا النار التی، آگ سے بچو، اعدت للکافرین، جو آگ کے جہنم کے کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اعدت یہ ماضی کا صیغہ ہے عربی گرامر میں، ماضی کے اعتبار سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم تیار کر دی گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جنت میں میدان محشر میں پورے ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ جہنم کو بنائیں گے، ایسا نہیں، بالکل ریڈی ہے، تیار ہے، جہنم بنا دی گئی ہے۔ اعدت کے لفظ سے معلوم ہوا، جیسے میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ آسمان کے نیچے کا اور ساتوں زمین کے نیچے تک کا ایریا یہ جہنم کا ایریا ہے۔ اللہ نے بھیج دیا اور کہا کہ اپنے مقام یعنی جنت کی طرف آنے کی کوشش کرو، تو یہ تیار کر دی گئی ہے، اعدت کے لفظ سے معلوم ہوا۔ اور للکافرین کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم کو اللہ نے مومنوں کے لیے نہیں بنایا، مسلمانوں کے لیے، بطور خاص نافرمانوں کے لیے، کافروں کے لیے بنایا ہے، لیکن مسلمان پھر بھی جہنم میں جائیں گے، اگر فضل کا معاملہ نہ ہو تو جہنم میں جائیں گے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ بنانے کا مقصد کافرین کو ڈالنا ہے، اور اللہ نے حکم دیا کہ اے مومنوں مسلمانوں، تم زندگی کو ایسے بناؤ کہ اپنے اصلی مقام جنت کی طرف آ جاؤ، جہنم میں نہ جاؤ، اس لیے کہ تمہارا اصلی مقام جہنم نہیں ہے، مومنوں کا، مسلمانوں کا اصلی مقام جنت ہے، لہذا جنت میں جانے والے اعمال کرو، اس کی تیاری کرو، اصلی مقام میں پہنچنے کی فکر کرو۔ اور جو یہ جہنم بنائی گئی ہے یہ کافروں کے لیے ہے، فاسقوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو جہنم میں بھیجنا نہیں چاہتا، پوری کائنات بنائی، انسانوں کو اللہ نے پیدا فرمایا، اس لیے پیدا نہیں فرمایا کہ جہنم میں بھیجیں۔ جیسے ہم دنیا کے اعتبار سے مثال سمجھ سکتے ہیں، کوئی آدمی اسکول بنائے، کالج بنائے، یونیورسٹی بنائے، مدرسہ بنائے، کوئی تعمیر کرے، بنائے، اس لیے نہیں بناتا کہ اس میں آ کر طلبہ پڑھ کر کے ناکام ہو جائیں، کوئی اس غرض سے نہیں بناتا، اسی لیے بناتا ہے تاکہ معیاری اسکول بن جائے اور بالکل تعلیم معیاری اور اچھی ہو، ہر بچہ ترقی کرے، اسی غرض سے کامیاب بنے، اسی غرض سے اسکول، کالج، یونیورسٹیاں بنائی جاتی ہیں، تیار کی جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کائنات بنائی، اس میں انسانوں کو بسایا، سب اسی لیے تاکہ وہ کامیاب ہو جائے، ناکامی کو اللہ نہیں چاہتے۔ تو اعدت للکافرین میں کہا گیا کہ کافرین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو توحید کے بعد اللہ نے رسالت کا ذکر کیا، رسالت کے بعد پھر آخرت کا، اسی آیت کے آخر میں آخرت کا ذکر ہوا، اور جہاں بھی جہنم کا اللہ تذکرہ کرتا ہے، جنت کا بھی تذکرہ کرتا ہے، اگلی آیتوں میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ توحید، رسالت، آخرت پر ایمان کامل کی اللہ توفیق دے، ہر قسم کے شر سے اللہ تعالیٰ، غلط راستے سے، صراط مستقیم سے ہٹ کر زندگی گزارنے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ارحم فإنك خير الراحمين. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.